دافی آفیشیل پہ خوش آمدید۔ میرے بچوں، میرے پاکستانی بھائیوں، السلام علیکم۔ یہ دو کیسز کا پوری قوم کو انتظار تھا کہ ایک تو وہ عدت کا جو کیس ہے کہ اس کا آج فیصلہ آنا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس فیصلے میں انہوں نے ان کی سزا کو، عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ دوسرا بھی ابھی سوموار تک چلا گیا ہے کہ کون سی سیٹیں کس کو ملنی ہیں یا نہیں ملنی۔ بہرحال اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا۔ میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ باقی کچھ لوگوں کے بارے میں میرا خیال تھا، لیکن آج پھر انہوں نے ان کے خلاف بھی مزید مقدمات قائم کر دیے ہیں۔ تو یہ میں جہاں تک دین کو سمجھتا ہوں، اسلام کے تمام پہلوؤں کو سمجھتا ہوں، اور میں ایک مجھے کہتے ہیں کہ یہ بے عمل عالم ہے، کہ مولوی ہے لیکن ہے بے عمل۔ تو واقعی میں مولوی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس طرح کی سزا جب سے اسلام آیا ہے اور آج کا دن جو جمعرات کا دن ہے یا جمعہ کا، آپ اندازہ کریں کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے 1400 سال میں کہ اس عدت کے ایشو پہ وہ 7 سال پکڑ کے ان کو بٹھا دیا گیا اور جیلوں میں۔ ایک بھی نہیں ہے۔ سنی دکھا دیں، اہل حدیث دکھا دیں، شیعہ حضرات دکھا دیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ صرف یہ ایک کیسز بنا کے جیسے سے ان کو رکھا گیا اندر، ورنہ آج عمران خان کو تو آج باہر ہونا چاہیے تھا۔ اس کی یہ جو آزادی کے لمحات ہیں اس کو انہوں نے قید کے سالوں میں بدل دیا ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک لحاظ سے تو میں تھوڑا سا مطمئن ہوا ہوں کہ عمران خان اب اس کو رہا کیے بغیر ان کے پاس چارہ کوئی نہیں رہ گیا۔ جس حکومت کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک یہی مقدمہ بچا ہو جس میں دنیا میں سزا نہیں ہوئی، اس کی بنیاد پر اس کو جیل میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ علماء حق سے پوچھیں، علماء جو وہ بتائیں، فتویٰ دیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کے دین کے رکھوالے ہیں ہمارے علماء کرام۔ مجھے تو کہتے ہیں میں بے عمل مولوی ہوں، لیکن میں نے پڑھا ہے، ایک ایک لفظ پڑھا ہے عدت کے اوپر۔ میں دیوبندیوں کے فتاوی رشیدیہ بھی پڑھا ہے۔ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے اعلیٰ حضرت رضا خان صاحب بریلوی کی پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی ہے۔ پھر میں نے سیاستہ پڑھا ہے۔ یہ تمام تاریخ اسلام میں کہیں یہ ہوا نہیں ہے۔ کوئی عالم دین مجھے بتا دیں گے تو میں اس پہ رجوع کر لوں گا۔ ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ یہ اس بات پہ
میں تحریک انصاف کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے اس شخص کو اپنا لیڈر بنایا ہے جس کے خلاف جیل میں رکھنے کے لیے عدت کا مقدمہ تلاش کر چکے ہیں. تو اس لیے وہ مورلی اسٹرانگ آیا ہے، نظر آیا ہے، ابھرا ہے اسٹرانگ بن کے. تو یہ اس طریقے کے معاملات کرنے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا راستہ روکا جا سکتا ہے، ہزارہ کیس ہوتے ہیں سیاستدانوں میں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ میرے اوپر 3600-3700 کیسز بنائے گئے تھے. تو کہاں ہیں وہ کیسز؟ میں جیل کے اندر تو نہیں بیٹھا، لیکن پکڑنا چاہے تو ایک دفعہ ہمارے اوپر کیس بنا دیا تھا انہوں نے کہ گاڑی کا ویل پانا چوری کی ہے 4-5 آدمیوں نے مل کے. ایئر مارشل اصغر خان، ان کا ملک وزیر علی، جاوید ہاشمی، میاں محمود علی قصوری اور مجیب شامی. یہ تو یہاں کیس بنتے رہتے ہیں. یہ اس طریقے سے ملک کیوں چلا گیا ہے پیچھے؟ کہ اس سے ڈر کے جو بولنے والے ہیں وہ ڈر جائیں گے، باہر نہیں نکلیں گے. تو اس سے جو چاہیں یہ پھر لوٹیں مارے. اس ملک میں آج تک کوئی حکومت رہی نہیں، ڈاکوؤں کی حکومتیں رہی ہیں اور آج بھی ہیں. حیران کن بات ہے کہ ہم کوئی کس دھرتی پہ رہ رہے ہیں. اس دھرتی کو جس کو ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو یہ ایک تو پہلے میرے لیے بڑا ایک خلجان ذہنی کا باعث بنتی ہے یہ باتیں کہ اتنے گر گئے ہم، اتنے چھوٹے ہو گئے ہم. اس طریقے سے آپ کو کسی کا حق چھیننا مشکل ہے آپ کے لیے. اور آج میرا سپریم کورٹ کو بھی میں سنتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، کوئی رستہ رہ نہیں گیا سپریم کورٹ کے پاس سوائے سیٹیں بحال کرنے کے. لیکن وہ بھی دوسری تاریخ، تیسری تاریخ چیف جسٹس صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ اس کا جلدی فیصلہ کرنا پڑے. وہ ختم ہو گیا تھا آج کیس، پھر بھی اس کا ٹائم دے کے بڑھایا. پہلے بھی بڑھاتے رہتے ہیں. تو اب وہ سوموار پہ چلا گیا، شاید پھر آگے لے جائیں. تو یہ قانون جو جانتے ہیں ان کو علم میں ہے یہ بات ہے کہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے پوری قوم کے سامنے. اور یار پیچھے مڑ کے تو دیکھو، پاکستان کے لوگ وہ ایک مرحلہ آپ پہنچا ہے کہ بھائی کا دل کرے گا بھائی کا گوشت کھا لے. بھوک اتنی ہے، سگے بھائی کا نہ کھائیں گے تو کہیں گے جو ہمیں لوٹتے رہے ہیں ہم ان کا گوشت کھا جائیں. ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے اور کوئی نکل کے جا نہیں سکے گا. جب ایسے ابھی آپ نے دیکھا وہ جنرل کا گیمیا یا کون سے ملک ہے، انہوں نے عوام نے پکڑ کے کہا تمہاری ایسی تیسی، ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا تختہ اٹھانا چاہتے ہیں ہمارے جرنیل. اب وہاں وہ جرنیل اس وقت جیل میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ابھی تک ترکی کا ذکر کرتے تھے. پوری دنیا پہ ایسا مسئلہ شروع ہو چکا ہے کہ جرنیل جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں. لوگ باہر نعرے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. میں اپنی چیف کمانڈر ان چیف کو کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں، آدمی کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ملک کی ڈسپلن کے ذریعے ہماری فوج کبھی بغاوت نہیں کر سکے گی. اللہ کرے نہ کرے، لیکن عوام تو اب بغاوت کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو عوام کی جاسوسی کر رہا ہوں آپ کے سامنے
کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں کہ لوگ علم بغاوت بلند کر چکے ہیں. ہم تو یہی زبانی شام کو بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں آپ سے تاکہ آپ کو سمجھائیں کہ ہم اپنے نیک و بد حضور کو سمجھانے کے لیے حاضر ہیں. لیکن پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے وہ آج نہیں ہے. اب پھر بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پھر اب آپ کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں چینی باہر جانے کی اجازت بھی دے دی ہے انہوں نے. تیسرا آج گندم کے لوگوں نے گندم کے لیے 20 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کا کہا ہے. اب بتائیں زمیندار کے پاس تو گندم ہے نہیں, کس کو فائدہ پہنچائیں گے یہ ملک کا؟ پھر وہ کہیں گے جی زر مبادلہ کما رہے ہیں. ابھی کل منگوا رہے تھے, آج باہر بھیج رہے ہو. کسی کو پکڑا تم نے؟ پوچھا کسی سے تم نے؟ نہیں پوچھو گے. آپ جو پوچھ سکتے ہی نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب, آپ خود ڈاکے مار رہے ہیں, آپ خود لوٹ رہے ہیں, آپ کا خاندان کا ایک ایک بچہ لوٹ رہا ہے, سارے سیاستدان لوٹ رہے ہیں, زرداری اور وہ بھی لوٹ رہے ہیں. جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ لوٹ رہا ہے. تو اس طریقے سے اس گھر کو خدا کا نام مانو, ہمارے اوپر رحم کرو. ان غریبوں کو جن کا آپ چھین رہے ہیں ہر چیز, کبھی آپ کے دل میں خدا رحم ڈال دے, اپنا کرم کر دے. یا اللہ ان کے دل میں رحم ڈال. ہمارے لوگ تو بے بس ہیں, بے قصور ہیں. وہ 76 سال سے لوٹے جا رہے ہیں, بول بھی نہیں سکتے. بولتے ہیں تو اس طریقے کے مقدمات کے اندر جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. پھر باقی جو بچتے ہیں وہ ان کی آوازیں بھی حلق سے نہیں نکلتی. آپ نے ان کے حلق کے اوپر بھی بندوق رکھی ہوئی ہے. خدا کے لیے یہ بندوق ہمارے حلق سے ہٹا لیجئے, ورنہ اس بندوق کو آدمی لوگ آپ کے ہاتھ سے چھین لیں گے. اس وقت جب آپ نہتے کھڑے ہوں گے اور عوام کے ہاتھ میں بندوق ہوگی تو نتیجہ صاف ظاہر ہے. اس برے وقت سے بچیں آپ اور بچائیں ہمیں. مہربانی.